میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کے بارے میں ذکر کروں گا، جس خواب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ یہ میرا خواب آپ یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سناؤ اور وہ بھی یاد رکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے خواب میں آیا ایک خوبصورت صورت میں، اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد، فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا، اور تینوں بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم یا میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العزت پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے اور مجھے اللہ رب العزت کی انگلیوں کی ٹھنڈک میری چھاتی کے درمیان تک محسوس ہوئی، میری پوری چھاتی میں اللہ رب العزت کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوستوں اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ صرف میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سوالات کیے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا اور یہ کہا کہ آپ اسے یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو آپ صرف میسج کو سمجھنے کی کوشش کریے، نہ کہ میرے شبدوں کو، کیونکہ میں کوئی عالم بہت بڑا تو ہوں نہیں، ایک عام مسلمان ہوں، اور نہ میرے پاس زیادہ علم ہے دین کا بھی، جتنا بھی ہوتا ہے میں تھوڑا بہت شیئر کر دیتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے کندھوں کے درمیان اللہ کے رسول کے ہاتھ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کی انگلیوں جو تھی ان کے کندھوں پر رکھی گئیں، اور پھر اس کی ٹھنڈک ان کی پوری چھاتی کے درمیان محسوس ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اس کی وجہ سے اس ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور پھر مجھے سب کچھ ظاہر ہو گیا اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد، بتائیے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ پھر جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، اور فرشتے کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ نیکیوں گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں، یعنی فرشتے جو بحث کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا ہیں وہ؟ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جماعت کے لیے مسجد میں پیدل چل کر جانا، دوسرا مسقط میں سردی اور بیماری کے وقت مکمل پورا وضو کرنا، اور تیسرا کہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ تو آپ نے سمجھا، مین چیز ہمارے سمجھنے کی یہ ہے جو ہمارے کام کی ہے۔ تو ہم سمجھیں کہ گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ان سے کہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فرشتے گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں،
اور یہ خواب میں بات چل رہی ہے کہ نماز جماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور مشقت میں، سردی میں اور بیماری میں پورا وضو کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر، تھوڑا بہت ٹائم وہیں پر بیٹھ کر گزارنا۔ تو یہ نیکی وہ ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اور فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے درجات کی بلندیوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کہ درجات کی بلندیاں کن چیزوں سے ملتی ہیں یا کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے میں، بہترین بات کرنے میں، اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں، لوگوں سے بھلی اچھی بات کرنے میں، اور رات کے وقت نماز میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ درجات کی بلندیاں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بتایا۔ جو اللہ نے پوچھا کہ فرشتے اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے درجات کی بلندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو درجات کی بلندیاں کن چیزوں سے ملتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ نے پوچھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چیزیں یہ ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں، ان سے بھلی بات کرنے میں، اچھی بات کرنے میں، اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آپ اپنے لیے دعا کیجئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی سننے لائق ہے۔ آپ نے دو چیزیں اوپر ابھی سنی ہیں، ایک تو یہ کہ گناہوں کا کفارہ کون سی نیکیاں بنتی ہیں، اور درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ اب آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو دعا مانگی ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ اپنے لیے آپ دعا کیجئے، اپنے لیے مانگیے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کو چھوڑنے کا، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا ارادہ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ہو تب تو مجھے اس آزمائش سے بچا کر موت دے دینا۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ تو یہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اسے یاد رکھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں یاد رکھیے کیوں بول رہا ہوں، آپ یہاں دیکھیے، اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی کمانڈمنٹس، ان کے حکم اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو یہ بتائیے ہم پھر اعمال کس چیز پر کریں گے اور کس چیز پر ہم ایمان رکھیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں اعمال کرنے کے لیے اور ایمان رکھنے کے لیے ہمیں ان کی باتیں، ان کی کمانڈمنٹ، ان کے حکم اپنے دل اور دماغ میں ہمیشہ سجو کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں میں یاد کرتا ہوں یا جو میرے پاس ہے میں شیئر کروں، تاکہ آپ بھی انہیں یاد رکھو اور اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ شکریہ یہ بات سننے کے لیے۔